اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس خوبصورت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت خوبصورت شخصیت، عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت، میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اپنے موضوع کا بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ اللہ کا احسان جی، آپ کی دعائیں ماشاءاللہ سے۔ لاسٹ جو ہمارا پروگرام ہوا وہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہوا، اور ہم نے مختصر سے وقت میں بہت کچھ جاننے کی کوشش کی۔ ابھی ہم سفر معراج کے کے ہاف پہلو تک پہنچے تھے۔ اب آج ہم اس میں یہ جاننا چاہیں گے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے دنیا میں ذاتی طور پر، تو کیا سلسلہ تھا، کیا دشواری کا سامنا ہوا، منافقین کے کیا طعنے سننے ملے، اور صحابہ اکرام نے کیا رسپانس دیا، یہ ساری چیزیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج میں چاہوں گا پہلا سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ جو 15ویں پاری کی پہلی آیت ہے، میں چاہوں گا حضرت اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں مختصر سی تفسیر بھی ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد ہائے اب کدھر تیرا مکان ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے۔ طاؤس، واہ جی واہ۔ خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے۔ خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، یہ نغمہ نعت کا سماتا حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ نئی دلہن کی پبن میں کعبہ، نکھر کے سورا سور کے نکھرا، کمر کے ایک تل حجر کے صدقے میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ نور کا باڑا بٹ رہا تھا جی، باڑے میں کتنی ایک دودھ کا، اگر ہم دودھ کی بات کرتے ہیں تو دودھ وہاں باڑے میں بھینسیں کتنی ہوتی ہیں، اگر بٹ رہا تھا۔ یہ جو نور جتنا چمک رہا ہے یہ حضور کا صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری پہ قربان جائیں، کیا بات ہے۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ بچا جو ان کے تلووں کا دھون بنا، وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دھولا سے پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ بڑے محمد قریب ہو احمد، بڑے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری یا رسول اللہ، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تو کیا بات کی جا سکتی ہے، یہ تو معراج ہے حضرت، پورا واقعہ اس میں آگے شعر میں، یہ تو معراج ہے۔ اور یہ تو خود ایک موقع ہے کہ جہاں لن ترانی ہے، ایک ہے لن ترانی، ایک ہے من رآنی۔ میں پہلے آپ کے جو پہلا سوال کیا اس کو پھر یہ لن ترانی اور من رآنی پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو آپ نے بات کی نا قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی۔ اس آیت میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہم کیا تولیں گے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے نا، ہم اس کو کیا تول سکتے ہیں، مگر سنہری اور سونے کے سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے۔ سبحان کی اپنی ایک شان ہے، آگے جو اسرا ہے اس کی اپنی ایک شان ہے،
پھر بعبدہ کا جو آپس میں اتصال ہے اس کی اپنی ایک شان ہے، لیلن کی جو تنوین ہے اس کے اندر جو نکرہ ہے اس نکرہ میں جو عمومیت ہے اس کی اپنی ایک شان ہے، پھر من المسجد الحرام سے من المسجد الاقصی الی المسجد الاقصی، ان دونوں کو جو خاص کیا ہے، ان دونوں مقامات کو جو خاص کیا ہے، آغاز یہاں سے اختتام یہاں پر، اس کی کیا بات ہے، اس میں کون سا ایسا راز ہے، یہ ساری باتیں جو ہے ایک 20 منٹ کا 22 منٹ کا 25 منٹ کا پروگرام اس کا محیط نہیں ہو سکتا۔ تو میں مختصراً صرف ترجمہ اور سلیس تفسیر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سبحان کا معنی ہے پاک۔ تمام تفاسیر میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے، صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ما معنی سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تنزیہ اللہ من کل سوء و نقیصۃ، اللہ رب العالمین کا ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہونا، یہ سبحان اللہ کا معنی ہے۔ یعنی جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے نا تو گویا وہ یہ نعرہ بلند کرتا ہے کہ میں جس کا نام لے رہا ہوں وہ ذات ہر نقص سے ہر عیب سے پاک ہے۔ اچھا یہ اس آیت کے شروع میں کیوں لگائی؟ کیونکہ اس کے پیچھے جو مضمون آ رہا ہے نا، جو پیچھے بات بیان ہو رہی ہے وہ بڑی مشکل بات ہے جی، وہ ہضم نہ ہونے والی بات ہے، وہ قبول نہ کرنے والی بات ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، عظیم معجزہ ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتے ہیں نا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، یہ ان کے حد ان کے عروج کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ مت دیکھو، تم یہ دیکھ رہے ہو کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی صرف اتنا بھی سفر لے لو کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، اٹ از امپاسبل، وہ بھی اس دور میں جب گھوڑوں پر، اونٹوں پر اور جانوروں پر سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا۔ آج کے دور میں جہاں ہوائی جہاز آ گیا ہے، جہاں راکٹ آ گئے ہیں، جہاں جو ہے جنگی جہاز آ گئے ہیں، اس میں بھی رات کے مختصر سے حصے میں کہ کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں اٹ از امپاسبل، اس سیٹلائٹ کے دور میں بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا ہو سکتا ہے سیٹلائٹ آواز یہاں سے وہاں گھما دے، لیکن اس میں یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ میں جب فی لیلۃ اسری ابی، جس رات میں مجھے سیر کرائی گئی، اس رات میں گزرا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے، حضور نے فرمایا رأیت یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر پر نماز پڑھ رہا تھا۔ یا رسول اللہ یہ اتنی تیزی کا سفر ہے، اس میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز بھی پڑھ رہے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ حضور نے جواب بھی دیا ہے، نبی سے ہم کلام بھی ہو رہے ہیں، دوران سفر کی تیزی بھی اتنی ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا، عقل تو گم ہے، عقل تو کہاں، خیرت کو خود تو لالے پڑے ہوئے ہیں یہاں پر، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، تو یہاں تو عقل کو کوئی کام ہی نہیں ہے نا۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ جب یہ واقعہ سنو تو صرف اللہ کی تعریف کرو کہ رب کی شان ہے، رب جانے، رب اپنے حبیب کو لے کر گیا، اسرا بعبدہ لیلا، راتوں رات اپنے بندے کو جو لے کر گیا وہ ذات پاک ہے۔ کدھر؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ یہ الہ انتہا کے لیے آتا ہے، یہاں زمین کی انتہا ہوئی ہے۔ حامد بھائی یہ نقطہ میں کہوں گا، اس جگہ پر زمین کی انتہا ہوئی ہے، معراج کی انتہا نہیں ہوئی، زمین کی انتہا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت، چونکہ یہ جو معراج کا موقع ہے تاریخی، اور اس کو موقع کے اعتبار سے اگر اس کا تاریخی پس منظر دیکھیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کا زمانہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے مسلمان بہت کم تھے، بہت کم تھے، 100 کے قریب مسلمان ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور ان پر بھی ظلم و ستم، شدائد، مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ تو وہ مسلمانوں کی تعداد میں جہاں کفار کی کثرت ہے، اجہل، ابو جہل، ابو لہب، ایسے سخت لعین کفار مشرکین قریش مکہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن موجود ہیں، تو ان کے سے خطاب تھا، ان کا زمانہ تھا، تو حضور کو یہ معراج عطا فرمائی گئی، اس لیے ان کے اعتبار سے یہ ذکر کیا گیا کہ مسجد حرام بھی تم نے دیکھی ہوئی ہے، یہ مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ، اور مسجد اقصی بھی تم نے دیکھی ہوئی ہے، یہ فلسطین میں مسجد اقصی جو انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، یہاں سے یہاں ہم نے سیر کرائی ہے، کیونکہ رب جانتا ہے کہ یہ اس کو بھی نہیں مانیں گے، جی بالکل، یہ اس کو بھی نہیں مانیں گے، اس کو ماننا بھی قبول نہیں کرتا عقل، اتنی معراج بھی عقل اس کو نہیں مانتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کرائی اپنے محبوب کو المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ،
وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، وہ برکتیں کون سی ہیں؟ وہاں میوجات ہیں، وہاں پھل ہیں، وہاں اشجار ہیں، وہاں اسمار ہیں، وہاں طرح طرح کے رنگ برنگے پھل ہیں، موسم ہے اور اچھی آب و ہوا ہے، اس لیے وہ زمین بڑی بابرکت ہے، بالکل ہے۔ لیکن اس میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وہاں پر قبور الانبیاء، وہاں انبیاء کے مزارات موجود ہیں، مقابر الانبیاء، انبیاء کے مزارات وہاں موجود ہیں۔ اس لیے فرماتا ہے اللہ بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بڑی بڑی نشانیاں اپنے حبیب کو دکھائیں۔ آج تو حبیب کی معراج کا سفر ہے، آج تو سیر ہے، آج تو اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو جو دنیا میں غم اور مصائب اور آلام نے تھکا دیا تھا، آپ دیکھیں نا، یہ بعثت کے 12ویں سال ہوا ہے، اس سال یہ معاملہ ہوا ہے، 10ویں سال ہوا ہے، اس سال یہ معاملہ ہوا ہے جس سال سیدنا ابو طالب جناب سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، حضرت ابو طالب کا وصال ہوا۔ حضرت ابو طالب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا، ان کی جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو روز اول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی، اسلام کی خدمت میں آپ نے سب کچھ اپنا لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ خاتون اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضور طائف گئے، مکہ کے مصائب و آلام کو چھوڑ کر کہ یہ تو بدبخت ہیں، یہ مان ہی نہیں رہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے طائف چلے گئے۔ جب طائف گئے تو طائف میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا گیا، کیا سلوک کیا گیا، وہ کسی سے منہا نہیں ہے۔ سب اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاؤں مبارک سے خون مبارک بہا۔ وہ غم کا سال تھا، غم کا سال تھا، عام الحزن اس سال کو کہا گیا۔ تو جب غم بڑھ جاتے ہیں نا حامد بھائی، پھر معراج ملتی ہے، واہ جی واہ، واہ جی، صبر کرنے والے کو معراج ملتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج بھی ہماری تعلیم ہے کہ جب مشکل آئے تو تھکنا نہیں ہے، رب کو پکارنا ہے، کیونکہ ابھی تو انعام کا وقت آیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، ہاں ابھی تو انعام کا وقت آیا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جو مقام صبر ہوتا ہے وہی ہمارے لیے مقام شکر ہوتا ہے، کہ مقام صبر میں ہی تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ اب اللہ رب العالمین کو انعام عطا فرمائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے انہو، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، هو السمیع البصیر، وہ سن بھی رہا تھا، وہ دیکھ بھی رہا تھا۔ یعنی جو میرے حبیب تھے، یہ معراج بڑی تیزی سے ہوئی تمہاری نظر میں، ہماری نظر میں تیزی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کے ساتھ بارات جگہ جگہ رکی ہے، جگہ جگہ مشاہدات ہوئے ہیں۔ جبریل امین اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا تعارف کروایا ہے، پہلے آسمان میں تعارف ہوتا ہے، دوسرے آسمان میں تعارف ہوتا ہے، مشاہدے ہوتے ہیں، قوموں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، جہنمیوں کو دیکھتے ہیں، جنتیوں کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ تمنا تو تھی نا کہ ارینی ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ میری طرف توجہ فرما، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم دیدار نہیں کر سکتے۔ تو آج موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے ماں باپ، ہماری جان مال اولاد سب ان پر قربان، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بات کی تمنا کی تھی، وہ بات، وہ خواب، وہ حقیقت میں تبدیل ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر وہاں سے سجدہ سے امامت کا سلسلہ، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے انہو هو السمیع البصیر، میرے حبیب نے دیدار کیا بھی ہے اور میرے کلام کو سنا بھی ہے، سمیع سنا بھی ہے، بصیر دیکھا بھی ہے۔ یہ جو ہے مختصر اس آیت کی میں سمجھتا ہوں، یہ تھوڑا سا میں نے کوشش کی ہے تفسیر کرنے کی۔ اچھا حضرت، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، جیسے میں نے انٹرو میں بھی عرض کیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی تشریف لائے، پہلی گواہی کس نے دی، کس نے یقین کیا، ایک تو یہ، اور کیا سامنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا کرنا پڑا، کیا باتیں سننی پڑی، ارشاد فرمائے گا۔ ابتدائی طور پر تو جو ہم نے بھی بات کی، جی، اس کا تاریخی پس منظر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھنا کہ یہ کب ہوا ہے، اور یہ عین اس وقت ہوا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری طور پر مصائب، پریشانیوں اور ان کے بالکل ایک طرح سے ان کے درمیان آ گئے، مصائب کا جھنڈ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جمع ہو چکا ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ معراج کا تحفہ عطا فرمایا۔ جب صبح ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بیان فرمایا۔ اچھا، یہ سورۃ الاسراء کی جو آیت ہے نا، سبحان اللہ، یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، یہ اس وقت نازل نہیں ہوئی کیونکہ یہ مدنی سورت ہے۔
یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے یہ مدنی صورت ہے اور یہ واقعہ مکی ہے. اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ واقعہ مکی ہے اور سورت اتری ہے مدینہ میں، مدنی صورت ہے. اور مدینہ میں اترنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مدینہ میں اتری ہے، یکم ہجری کو بھی اتری ہے، تو 2 سے 2.5 سال کے بعد اتری ہے. 2.5 سال کے بعد یہ صورت مبارکہ اتری ہے. حالانکہ مفسرین اس کے بعد کی عمر بتاتے ہیں کہ یہ بعد میں جا کر مدینہ میں یہ 6 ہجری کے بعد یا 5 ہجری کے بعد یہ سورہ بنی اسرائیل اتری ہے. تو یہ آیت مبارکہ تو اس ٹائم نہیں اتری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیان فرمایا کہ آج رات اللہ رب العالمین نے مجھے سیر کرائی. جب اس کا بیان کیا نا تو کچھ جو کمزور ایمان والے تھے وہ بہت زیادہ سوالات میں پڑ گئے. سوال کرنا بری بات نہیں ہے حامد بھائی، لیکن سوال اس طرز پر کرنا کہ سامنے والے کا انکار کرتے ہوئے، جس کو کہتے ہیں سوال مات اعتراض، سامنے والے پر اعتراض کرتے ہوئے کہ میں یہ نہیں مان سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ نہیں مان سکنا کا مطلب کیا ہوا کہ آپ صحیح نہیں کہہ رہے. یہ ایسا تو تصور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں آنا یہ ایمان کے لیے خطرہ نہیں ہے، ایمان کی چھٹی ہے. ایمان چلا جائے گا، ایمان کی چھٹی ہے. تو بعض کمزور ایمان والے صحابہ کرام جو تھے وہ کمزور پڑ گئے اور وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو گئے، انکار کر دیا انہوں نے. اچھا جیسے جیسے بات پھیل گئی، بات کو تو پھیلنا تھا، رب نے اپنے حبیب کو معراج کرائی اسی لیے کہ بات کو پھیلنا تھا. اچھا یہ معراج جو ہے نا حامد بھائی، یہاں معراج ہوتی ہے، معراج کے بعد جو ظلم و ستم کا ایک سلسلہ ہے نا وہ یہ ٹھپ ہو گیا، اس کے بعد ترقی کا سلسلہ یوں شروع ہو گیا. سبحان اللہ. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، ظلم و ستم شروع ہو گئے، بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ شروع ہو گیا. اپنوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا، غیروں نے بھی بائیکاٹ کر دیا، اپنے گھروں کے دروازے لوگوں نے بند کر دیے، رشتوں کے دروازے بند کر دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دیں اور سارا سوشل بائیکاٹ ہو گیا. بات نہیں کر رہے، کلام نہیں کر رہے، کام نہیں آ رہے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر رہے، کچھ نہیں، سب بائیکاٹ ہو گیا. اور جیسے ہی معراج ہوتی ہے سلسلہ جو ہے اوپر کی طرف جانے لگ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بیت عقبہ اولا ہوتی ہے، پھر ثانیہ ہوتی ہے، پھر ہجرت ہو جاتی ہے. ہجرت کے بعد بدر کا معرکہ ہوتا ہے، بدر میں مسلمانوں کو فتح، یعنی اسلام کا جھنڈا سر بلندی کی طرف جا رہا ہے، بلندی کی طرف جا رہا ہے معراج کے بعد. تو معراج بیسیکلی تبدیلی اور ایک 180 ڈگری بولتے ہیں نا، 180 ڈگری چینج کرنے کے لیے سارے معاملے کو، معراج کو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. اب کچھ صحابہ کرام بھی پریشانی کا شکار ہو گئے. مشرکین مکہ کو جو ہے بڑا موقع مل گیا، یہ میں چاہوں گا ضروری پوائنٹ ہے یہ. اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ مشرکین مکہ اس دوڑ میں لگے ہوئے تھے کہ یہ جو چھوٹے موٹے صحابہ کرام کو ہم نے متزلزل کر دیا اور ان کو اعتراض میں مبتلا کر کے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، وہ مرتد ہو گئے اور وہ نکل گئے اسلام سے. ان میں سے بعض پھر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن بعض نہیں ہوئے. تو اب مشرکین نے پلان یہ بنایا، ابو جہل اینڈ کمپنی نے پلان کیا بنایا؟ پلان یہ بنایا کہ حضور کے پیارے دوست کے پاس جایا جائے، جو مالدار بھی، اپنا مال بھی لگاتے ہیں، اثر و رسوخ بھی ہے، بڑا ان کا ایک سمجھ لیں کہ اس کمیونٹی کے سربراہ ہیں، ایک وڈیرے ہیں، کمیونٹی کے بڑے ہیں، سردار ہیں. وہ جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں گئے ہوئے تھے، شام میں تجارت کی. اتنا بھی صبر ان سے نہیں ہوا حامد بھائی، اتنا بھی صبر نہیں ہوا، راستے میں پہنچ گئے. ایک ہوتا ہے نا صبر کر لے بندہ، اپنے گھر آ جائے، اپنے شہر آ جائے تو وہیں بیٹھ کر پوچھا جائے، ان سے صبر نہیں ہوا کیونکہ وہ اتنے اتاولے تھے کہ اس موقع پر صدیق اکبر نے تو انکار کرنا ہی کرنا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، یہ مکہ سے فلسطین کیسے جا سکتا ہے؟ یہاں تو مہینوں کا سفر ہے، 2 مہینے 3 مہینے لگ جاتے ہیں، اور یہ کیسے ایک رات میں سفر کر کے آ گئے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سارے کفار پہنچ گئے اور ابو جہل کہنے لگا کہ بتائے صدیق کیا ہو رہا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہا کہ مکہ میں ایک شخص کہتا ہے کہ رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا کون کہتا ہے یہ؟ تو ابو جہل نے کہا تمہارے صاحب کہتے ہیں، صاحب کا یقول ہو، تمہارے جو صاحب ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں. تو صدیق اکبر نے فرمایا یہ تو چھوٹی سی بات ہے، میں تو روزانہ صبح و شام ان کی آسمان سے بھی آگے کی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں. اگر میرے نبی نے فرمایا تو سچ ہی فرمایا ہے. یہاں کفار صدیق اکبر کے سامنے مکالمہ کر رہے ہیں، وہاں جبریل امین حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین نے آپ کے پیارے دوست ابو بکر کا نام آج سے صدیق نازل کر دیا ہے. جس طرح صدیق نے، گویا کہ جس طرح صدیق نے کفار کے منہ پر تماچا مارا ہے نا، جس طرح ان کو جواب صدیق نے دیا ہے، ایسا کسی اور نے نہیں دیا ہے. آج سے صدیق کو، ابو بکر کو صدیق کا نعرہ مبارک ہو. تو یہ جناب سیدنا صدیق
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب اسی موقع پر عطا فرمایا گیا اللہ کی طرف سے کہ صدیق یعنی تصدیق کرنے والے. ایسے موقع پر کہ جہاں مشکل مرحلہ تھا، بندہ سوچ سکتا ہے، تھوڑا پوچھ سکتا ہے، تھوڑا تحمل، تھوڑا تأمل کا مظاہرہ کرتا ہے، پوچھ کے بتاؤں گا، ذرا مجھے جانے دو، مجھے انویسٹیگیشن کرنے دو. نہیں، ایمان ہو تو صدیق اکبر جیسا کہ بات جب محبوب کیا ہے تو پھر آمنا و صدقنا، بس خدا نہ کہو ان کو، خدا نہ کہو، خدا سے جدا نہ کہو. کیوں؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. واہ جی واہ، سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں، بہت حسین انداز میں آپ نے واقعہ معراج اپنے خوبصورت انداز میں پیش کیا. اللہ پاک آپ کے علم عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. ہمیشہ کی طرح آپ سب سے گزارش ہے اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.